یہ وہ پولیس کانسٹیبل طاہر، یہ جوہر ٹاؤن میں لاہور میں جو ایک حادثہ ہوا، بہت بڑا حادثہ تھا، اور جس بلاسٹ ہوا جس جواں مردی سے اس پولیس والے نے اس کا سامنا کیا ڈاکٹر صاحب، اس کو جھیلا اپنے آپ پہ، اور پھر خاص طور پر جو تصویر وائرل ہوئی ڈاکٹر صاحب، یعنی آپ نے بھی دیکھی ہوگی، یہ سارا حصہ بیچارے کا ادھڑا پڑا ہے بالکل، مطلب دیکھ کے آپ کو شاید آنسو آ جاتا، یوں اس نے مگ پکڑا ہے اسٹیل کا یا وہ گلاس وغیرہ، اور اس کے چہرے پہ جو اطمینان ہے ڈاکٹر صاحب، لفٹ لے کے خود جناح ہاسپٹل چل کے گیا، یہ شخص بھی ہمارے اندر موجود ہے ماشاءاللہ۔ میں حیران ہوں کہ کوئی شخص اتنا حوصلے والا بھی ہو سکتا ہے۔ وہی بات آپ والی کہ پاکستانی قوم ایسی ہے۔ دیکھیں، دو پہلو اس واقعے کو آپ سمجھیں کہ اس کو اجاگر کرنا چاہیے۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ اس طرح کا کارنامہ انسان کب سر انجام دیتا ہے؟ وہ اس وقت دیتا ہے جب وہ اپنے اس فرض کو اونرشپ دیتا ہے، جب وہ اس کو سمجھتا ہے کہ یہ میرا کام، بیگار نہیں ہے، یہ کسی کا نہیں ہے۔ اب دیکھیں، وہ ایک پولیس کانسٹیبل ہے، وہ نوکری کر رہا ہے، وہ اگر وہاں سے بھاگ جاتا تو بھی اس کی نوکری پکی تھی، وہ اس کی نوکری ختم ہونے والی نہیں تھی، وہ اگر وہاں پہ ریزسٹنس نہ کرتا تو بھی اس کی نوکری چل رہی تھی، لیکن اس نے اپنے فرض کو اپنا سمجھا ہے، اس پاکستان کو اپنا سمجھا ہے، اور اپنے فرض کی ادائیگی کو اس نے ایک اونرشپ دی ہے، اور اس نے سمجھا ہے کہ یہاں پہ جو کچھ بھی وہ دہشت گرد کرنے جا رہے ہیں اور اس کے سامنے رکاوٹ بننا اس کو اپنے گھر کی حفاظت کے مترادف ہے۔ اس نے یہ سمجھا ہے، جب یہ اونرشپ اس نے دی ہے تو پھر آدمی بڑے سے بڑا کارنامہ سر انجام دے دیتا ہے۔ گھر کے اندر آپ دیکھیں نا، ایک آپ باپ ہوں، آپ بیٹے ہوں، آپ بھائی ہوں، آپ جو کچھ بھی ہوں، گھر کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہو، آپ تو اپنی جان کے اوپر کھیل جاتے ہیں، اس لیے کھیل جاتے ہیں کہ آپ اس گھر کو اپنا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی اچھی مثال، ہم یہ عام طور پہ کہا کرتے ہیں، ہم گلا کرتے ہیں، میں بھی اور ہمارے جیسے اور بھی بہت سارے ہمارے جیسے بہت سارے لوگ، پولیس سے بھی اور دیگر لوگوں سے ہم گلا کرتے ہیں، چونکہ ہم نے صرف باتیں کرنی ہوتی ہیں لہذا ہم گلے ہی کرتے ہیں، اور ہمارا یہ گلا رہتا ہے کہ اس پاکستانی قوم میں اونرشپ کا فقدان ہے، ہم اس ملک کو اپنا نہیں سمجھتے، اور اگر اکثریت اپنا نہ سمجھتی ہوگی اور بہت سارے مسائل ہوں گے، لیکن اس ملک کو جو بقا حاصل ہے اور یہ ملک جو قائم ہے، اس طرح کے لوگوں کی وجہ سے قائم ہے جو اپنے فرض کی ادائیگی کرتے ہوئے اس ملک کو اپنا گھر سمجھتے ہیں اور اپنی جان پر کھیل جاتے ہیں۔ ایک بات یہ تو اس کا ایک پہلو ہے کہ ایسے کیوں ہوتا ہے، وہ اونرشپ لیتے ہیں تو ہوتے ہیں، یہ اصل مسئلہ۔ دوسرا یہ ہے، اطمینان کس چیز کا ہے؟ اطمینان فرض کی ادائیگی کا ہے۔ جب انسان فرض کی ادائیگی کرتا ہوا اس دنیا سے چلا بھی جائے تو وہ پھر اللہ کے ہاں شہید ہوتا ہے۔ شہادت جو ہے نا، اس کا معنی ہے گواہی۔ یہ گواہی جو ہے اصل میں موت شہادت کی نہیں ہوتی، اصل میں زندگی شہادت کی ہوتی ہے۔ آدمی پوری زندگی شہادت دیتا ہے کہ میں اپنے فرض میں کوتاہی نہیں کرتا، اور جو شخص اپنی زندگی میں اپنے فرض کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اسی کیفیت میں جب اس کی موت آتی ہے تو اس موت کو بھی اس کو شہادت کی موت لکھ دیتا ہے۔ جس کی زندگی شہادت کی ہوتی ہے اس کو موت بھی شہادت کی ملتی ہے۔ اور پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی شہیدوں کے بارے میں جتنی آپ نے فضیلتیں بیان فرمائی ہیں کہ اس کا خون کا پہلا قطرہ جو ہے وہ گرنے سے پہلے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گویا جنت کی طرف سب سے بڑا شارٹ کٹ یہ ہے کہ آپ کو شہادت کی موت نصیب ہو۔ تو یہ شہادت کی زندگی ہو یا شہادت کی موت ہو، یہاں زندگی اور موت کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ جب آدمی شہادت حق کے مرتبے پر فائز ہوتا ہے تو پھر وہاں زندگی اور موت کا فرق بے معنی ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وہ اطمینان جو فرض کی ادائیگی کا اطمینان ہے۔ وہ جو کوئی شخص زخمی ہو، آپ دیکھتے ہیں شہیدوں کے چہروں کے اوپر آپ کو ایسا اطمینان، زخمیوں کے چہروں کے اوپر آپ کو ایسا اطمینان ملتا ہے، یہ اصل میں فرض کی ادائیگی کا اطمینان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر تو ہم فرض کی ادائیگی میں اللہ کے پاس پہنچیں گے تو وہ بالکل کیفیت ہی اور ہوگی۔ وہ آپ جا رہے ہوں گے تو آپ کی کیفیت اطمینان کی ہوگی، آپ بچ جائیں گے، آپ غازی ہوں گے تو آپ کی کیفیت اطمینان کی ہوگی، اور آپ شہید ہو جائیں گے تو آپ کی کیفیت اطمینان کی ہوگی۔ یہ ہے وہ اطمینان جو دراصل فرض کی ادائیگی کا اطمینان ہے۔ اگر آپ دنیا میں بھی دیکھ لیں، جس شخص نے فرض ادا کیا وہ شام کو مطمئن ہے، اور جس شخص نے فرض ادا نہیں کیا اس کے اندر سے ضمیر کا بوجھ ہے، اس کا جو اس کی چہرے پر پریشانی بن کے اور اس کے ذہن کے اندر ایک تلملاہٹ بن کے اس کے سامنے آتا ہے، اس کی زندگی کے اندر پریشانیاں گھولتا ہے، یہ دراصل اس کا اپنے ضمیر کا بوجھ ہوتا ہے، اور اس کے اپنے کردار کی کمزوری ہوتی ہے، اور اس کے فرض سے کوتاہی ہوتی ہے جو اس کے لیے پریشانیاں کریٹ